اور دوسرا یہ اکثر میں نے دیکھا ہے اللہ کی ذات کے لیے لوگ، بلکہ خطیب حضرات بھی میں نے دیکھا، وہ اللہ کا ادب اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کے والد صاحب آ رہے ہیں، اگر ہم بولیں وہ آ رہا ہے، والد صاحب اس کا آ رہا ہے، تو یہ اس کو برا لگے گا کہ میرے والد کا ادب نہیں کیا۔ اور اللہ کو بھی وہ اسی طرح ادب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے۔ اللہ کا ادب وحدت میں ہے، جمع میں اللہ کا ادب ہی نہیں۔ اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے گا، یہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں بخش۔ اس تو میں جو مزہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں آپ دیکھو، اللہم انت ربی، اللہ تو ہی تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی وانا عبد، اور میں ہی تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ کے لیے تو سب سے بڑا ادب ہے۔ اور اس میں یہ جو فرماتے ہیں نا، اس میں وہ تثلیث کی بو آتی ہے۔ جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، گویا ہمارے بھی کوئی 2-3 ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کو بالکل وحدت کے ساتھ اکیلا کر کے پکارو۔ جی جی تو شیخ صاحب دلیل جو ہے وہ تو سبھی کے پاس ہے، تمام مسالک کے لوگ ہیں، ان کے پاس دلیل تو ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی آیات سے غلط تعبیرات کر کے تو دلیل بنائی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے من گڑت حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث کو اپنی مسلک کی تائید کے اندر دلائل بنائے۔ شیخ صاحب اس کا کیا حال ہے کہ لوگوں تک اصل دین پہنچ جائے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا یہ معنی بنتا نہیں؟ دیکھیں نا، وہ دلیل تو پھر نہ ہوئی نا جب آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ وہ بندہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن مطلب غلط کر رہا ہے، تو گویا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ دلیل نہیں ہے۔ قرآن کا غلط مطلب تو دلیل نہیں ہے، قرآن کا وہی مطلب دلیل ہے جو قرآن کا بنتا ہے۔ دلیل سبوں کے پاس ہے یہ نہیں ہے، دعویٰ سب کرتے ہیں۔ دلیل سچی ہونا تب دلیل کہلائے گا۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو چھوٹی سی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا۔ کنویں میں دھکا دینے کے بعد وہ باپ کے پاس آئے اور باپ کے سامنے انہوں نے ایک دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ دعویٰ ان کا سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ جھوٹا تھا۔ اب وہ سارے 11 بھائی جو ہیں وہ سارے ابا کو دلیل دی۔ پہلی دلیل یہ دی کہ وہ سارے روتے ہوئے ہیں تاکہ ابا کو ہم اعتبار دے سکیں کہ اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے نہ کھایا ہوتا تو ہم کیوں روتے۔ تو گویا ان کا رونا انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ دوسری دلیل یہ دی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لائے، اس کرتے پہ خون کے چھینٹے ڈالے اور وہ آ کر کے ابا کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ اس کا کرتا ہے، اس کو خون بھی لگا ہوا ہے اور یہ یوسف کا خون ہے۔ اب مجھے بتائیے ان کا رونا اور ان کا خون آلود کرتا پیش کرنا یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اب انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر پیش کی جانے والی دلیل دلیل نہیں ہوتی، دلیل وہی ہوتی ہے جو سچی ہو، جھوٹی بات دلیل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے بھی یقین نہیں کیا اور ساری عمر روتے رہے، ساری عمر روتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنا سارا درد دل علیم بذات الصدور کے حوالے کرتا ہوں
اور گویا تمہاری باتوں پہ تو مجھے یقین نہیں ہے، اب وہی سارا معاملہ کرے گا۔ پھر حضرت یوسف بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، مصر کا بادشاہ بن گیا۔ یوسف کے بھائی وہاں سے غلہ لے کر آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان بھی لیا، ان کو اپنا کرتا بھی دیا۔ اب ہزاروں میلوں کے فاصلے پر یعقوب علیہ السلام نابینا ہیں اور گھر والوں کو کہہ رہے ہیں یار اگر تم مجھے پاگل یا یوسف کی محبت میں دیوانہ نہ سمجھو تو میں آج تمہیں بڑی سچی بات بتاتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو ضروری نہیں کہ جو کچھ پیش کیا جائے وہ دلیل ہو، آپ اسے پرکھو۔ میں کہوں کہ جی جو ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے یہ 5 لاکھ روپے کی ہے، آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ اب اگر میں نے 5 لاکھ دعویٰ کیا ہے تو اس کو ثابت کرنا میرا کام ہے۔ اب آپ مجھ سے دلیل مانگو گے کہ جی قاری صاحب ذرا ٹوپی تو دکھاؤ، اس میں دھاگا بھی عام دھاگا ہے اور من کا جو لگا ہوا ہے وہ بھی عام موتی ہے، کوئی سونے کا موتی نہیں لگا ہوا ہے، تو اس کس طرح 5 لاکھ کی یہ ہو گئی ہے؟ اب وہ ثابت کرنا میرا کام ہے۔ اگر میں ثابت نہ کر سکا تو آپ میں سے ہر ایک کہے گا مولوی صاحب کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو دلیل تو سارے دیتے ہیں لیکن دلیل سچی نہیں ہوتی، جب سچی نہیں ہے تو وہ دلیل نہیں ہے، تو اس کو پرکھنا آسان ہے۔ جی جی آپ نے بولا ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا، جی حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں تو اپنے لیے نحن قدرنا انا انزلنا کے صیغے بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ ہمیں بولنا چاہیے واحد کا صیغہ۔ اللہ خود تو اب ہمیں کہا کہ تم اگر غیر اللہ کی قسم کھاؤ گے تو شرک ہے۔ اللہ کو دیکھو قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، کہیں 3 کی قسم، یہ انجیر کی قسم، کوہ طور کی قسم، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم، کہیں شہر مکہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قسم، یہ سب غیر اللہ ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے یہ دلیل نہیں ہے، ہمیں کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے وہ دلیل۔ اللہ تو مرضی کا مالک ہے، وہ خود بھی جیسا بھی چاہے کہے۔ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا، یہ دلیل تھی۔ رسول اللہ نے اللہ کو کبھی جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب نہیں کیا کہ اے اللہ تم ہمارے رب ہو، ایسا کبھی نہیں کہا، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس میں جو توحید کی جو جھلک آتی ہے وہ وحدت میں ہی آتی ہے۔ جی حنفی فرق کرتے ہیں، اہل حدیث فرق نہیں کرتے۔ ہم سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور سنت بھی حدیث ہے اور حدیث بھی سنت ہے۔ حنفی یہ فرق کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرنے کو کہا یا بتایا یا کیا اور وہ مستقل آپ نے کیا تو وہ تو بولے سنت بن گئی، اور جو ایک آدھ دفعہ آپ نے کہہ دیا تو بس وہ بولے حدیث ہے۔ یہ حنفی فرق کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر عمل کیا ہے نا اور پھر امت کو اس سے منع نہیں کیا تو وہ امت ساری زندگی بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے منع نہیں کیا، منع کر دیا تو پھر دوسری بات۔ جی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باہر کا صیغہ استعمال کیا جائے گا یا وہ تو انسان ہے نا، انسانوں کا ادب تو آپ اسی طرح کریں جس طرح ہم آپس میں کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، سوال آ گیا جی۔ سوال ہے ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ٹوپی اتار کر نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے متعلق کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے اتنا کہا اللہ تعالیٰ تم پر وسعت کرے تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ وسعت کے زمانے میں بھی 2 کپڑے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا 2 کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے شلوار اور قمیض، کرتا اور پاجامہ، یعنی اوپر کی ردا اور نیچے کی جو تہبند ہے وہ ردا اور اوپر ڈالنے والی چادر، یعنی 2 کپڑے گنے۔ تیسرا جو ٹوپی ہے اس کو، پگڑی کو، ٹوپی کو شمار نہیں کیا۔ اس سے نہ ثواب نماز میں بڑھتا ہے اور نہ اتارنے سے ثواب نماز میں گھٹتا ہے۔
حضرت جابر کے پاس سر کا کپڑا موجود تھا، پگڑی انہوں نے اتار کے رکھی اور ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی انہوں نے اور ننگے سر پڑھی۔ برابر میں جو صحابی بیٹھا تھا وہ غصے میں تھا۔ جب حضرت جابر نے نماز سے فراغت حاصل کی تو وہ قریب آیا، اس نے کہا تیرے پاس سر کا کپڑا بھی رکھا ہوا ہے، پھر بھی تو ایک ہی کپڑے میں واحد نماز پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیجرانی مثلک احمقن، میں تیرے جیسے احمق کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ادب ہے، احترام ہے، اللہ کے دربار میں بندہ کھڑے ہو، اور ان کا ادب دیکھو، وہ چٹائی کی پرانے زمانے میں ٹوپیاں ہوتی تھی، آج کل ان کی جگہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ ٹوپیاں ہری، پیلی، نیلی، سفید وہ رکھی ہوتی ہیں، اور کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی۔ اب اللہ کی دربار میں یہ ٹوپی، میں شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹوپی اگر اللہ کی دربار کا ادب ہے تو اس ٹوپی کو کبھی سسرال میں بھی تو پہن کے جاؤ نا، تو پھر دیکھو کہ ساس تمہیں کیا کہتی ہے۔ تو یہ ادب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بیوٹی ہے، اور نہ ہی یہ خوبصورتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا نا، اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ حاجی کو اپنے گھر میں بیت اللہ میں کبھی ننگے سر نہیں بلاتا، کبھی ننگے سر نہیں بلاتا۔ تو ہر حاجی ننگے سر اللہ کی دربار میں جاتا، بلکہ ٹینڈ بھی کراتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی انکساری پسند ہے۔ اور جہاں تک زینت کا تعلق ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں سمجھتا ہوں ٹوپی میں اتنی زینت نہیں ہے جتنی زلفوں میں زینت ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اردو کے ہوں، فارسی کے ہوں، عربی کے ہوں، آپ دیکھیں کہ کسی بھی شاعر نے اپنے کسی محبوب کی ٹوپی یا پگڑی کی مجھے نہیں لگتا کسی نے تعریف کی ہو۔ جس نے بھی تعریف کی ہے زلفوں کی تعریف۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، ایک محب نے محبوب سے پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ اس کی جو زلفیں تھی اس نے پہلے آگے منہ پہ ڈالی، گویا اس کا فیس زلفوں کے پیچھے چھپ گیا، پھر اس کو جھٹکا دیا، زلف پیچھے کی، اندر سے منہ نکالا، گویا یوں چاند نکلتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، یہ ساجد میر صاحب نہیں ہیں، یہ میر تقی میر ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو پگڑی کا اسیر تو میں نے نہیں دیکھا آج تک، سب زلفوں کے اسیر۔ جی جی فرض نماز کھڑی ہو، جی جماعت ہو رہی ہو، پیچھے سے اپنی لہذا سے سنتے ہیں، یہ نفل پڑھنا جائز ہے ہمارے؟ نہیں جائز۔ کہ ہم اکثر فجر کی نماز میں نا سنتے ہیں، پڑھ کے کئی لوگ وہاں کھڑی ہوتی ہے تو پھر ملتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھے گا بھی تو ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، فرض کھڑے ہو جائیں، تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اسی فرض کے، پھر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ چاہے پیچھے اکیلا پڑھے۔ جی حضرت صاحب، میں ایک گزارش آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میرا سوال بھی ہے کہ کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں، جی، یہ زمانہ صحابہ کرام کے دور تک ہی محدود تھی یا یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ میرا ایک اپنا تقیہ خیال ہے کہ یہ جو ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور امت محمدیہ کو ہم نے ایسے تقسیم کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کر کے ایک دوسرے مسلک سے، دوسرے لوگوں سے ہم ایک الگ سا مذہب بنایا ہوا ہے، اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہیں، وہ فلاں ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو تقسیم کرنے کے
سارے آپس میں محبت کریں اور صرف توحید و رسالت پہ ایمان لائیں اور اسی کا پرچار کریں اور اسی کی ترغیب دلائیں باقی لوگوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، تو یہ بہتر ہوگا؟ یا پھر صرف مسالک پہ ہی ہم بس بحث کرتے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ مسلک ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا تو آپ پر نازل ہونے والا دین بھی قیامت تک کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دور تک تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ دوسرا رسول بھیجتا، کیونکہ جب بھی کسی پیغمبر کا دور ختم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیا پیغمبر بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ پر نازل ہونے والا قرآن، آپ پر نازل ہونے والی دیگر شریعت، جو احکامات اللہ نے القاء کیے، وہ سب قیامت تک کے لیے ہے، صحابہ تک محدود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی اسی قرآن کو پڑھ کر اسی سے دلیل لے رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ ہمیں مسلکوں کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ میں نے مسلک کی دعوت، آپ نے اگر پوری گفتگو میری سنی ہے، میں نے مسلک کی دعوت نہیں دی، میں نے کہا قرآن اور حدیث کو دلیل بنائیں۔ اب رہی یہ بات کہ دوسرے مسلک والے بھی اگر قرآن و حدیث کو دلیل مانیں تو پھر میرا خیال ہے ہم سارے ان کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ آپ کوکب اکاڑوی کو بھی لے آئیں اور وہ کہے آج سے میرا دین قرآن اور حدیث ہے، سب سے پہلے قاری خلیل اپنا سینہ کھول کر اس سے گلے ملے گا۔ تو الحمدللہ ایسی تو ہمارے اندر تو بیعت کا سلسلہ بھی نہیں ہے، وہ جو آپ نے کہا لوگ الگ الگ مسلکوں کی بیعت کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ پیری مریدی اور یہ بیعت کا سلسلہ نہیں ہے۔ بیعت اسلام میں صرف اور صرف دو ہستیوں کی ہے، ایک پیغمبر کی اور ایک خلیفے کی، اور اصل بیعت بھی خلیفے کی ہے۔ پیغمبر کی بیعت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جس دور میں پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے دور میں وہی خلیفہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو اصل بیعت خلیفے کی ہے۔ اور اگر آپ دو حصوں میں بھی تقسیم کریں تو پیغمبر اور خلیفے کے علاوہ کسی تیسرے کی بیعت نہیں، پیروں فقیروں کی، اس کی فلانے کی، کسی کی کوئی بیعت نہیں۔ اور ہم یہ بیعت اور یہ خرافات ہم نہ کرتے ہیں اور نہ ہی مانتے۔ جی جی اجتماعی دعا، اجتماعی دعا کی تو دلیل ہے، بڑی آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں عید کی نماز نہیں پڑھتی انہیں بھی عید کی نماز میں جانا چاہیے، یعنی نہیں پڑھتی نماز کا مطلب وہ حالت حیض میں ہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھنی اور عید کا دن آ گیا اور ان کے دن یہ ایام اسی طرح گزر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ بھی عیدگاہ میں جائیں، مصلی سے یعنی نماز سے الگ رہیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اگر مسلمان وہاں اجتماعی دعا کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے رسول کرتے ہی نہیں تھے، تو عورتوں کو کس چیز میں شریک ہونے سے کہا گیا کہ نماز تو انہوں نے ویسے نہیں پڑھنی؟ فرمایا نماز سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، ایک بندے نے بارش کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے حوض خشک ہو گئے، چراگاہیں خشک ہو گئیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے بارش کی دعا کی، اللہ کے رسول نے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے اسی وقت بارش برسانی شروع کر دی۔ وہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ روک کر آپ نے دعا کی، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، سارے صحابہ نے جو مسجد میں خطبہ سننے آئے تھے سب نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے بارش برسائی۔ پھر اگلے جمعہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ ہمارے تو گھر بھی گرنے لگے، سب کچھ تباہ ہو گیا، راستے بھی بند ہو گئے، اللہ سے کہو کہ اس بارش کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سارے صحابہ نے، یہ بخاری میں صراحت ہے، سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، تو اسی کا نام اجتماع ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی ضرورت اب پوری ہو گئی ہے، ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی۔ تو اجتماع تو حدیث سے ثابت ہے۔ جی فجر اور عصر کی نماز اذان کے بعد اس میں نوافل پڑھنا، اس کی کوئی ہے؟ فجر کے بعد نفل ویسے شریعت نے رکھے ہیں جنہیں آپ
فجر کی 2 سنتیں کہتے ہیں اذان کے بعد جی وہ اذان کے بعد ہی پڑھنی ہے نا سنت، یعنی تہجد اذان سے پہلے ہے، فجر کی اذان کے بعد صرف فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور یہ 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے یہ فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں، فجر کی 2 رکعتیں بہتر، اور یہ 2 رکعتیں اس سے جو ہے اذان کے بعد فرضوں سے پہلے ان 2 رکعتوں کے علاوہ نبی کریم سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ تحیۃ الوضو نہ تحیۃ المسجد، صرف فجر کی یہ 2 رکعتیں پڑھنی۔ ਸਾਡੇ ਬਰੇਲੀ ਭਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਜ਼ਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਆ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ جنازہ پڑھ کے ਫਰਜ਼ਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا ہے نا اصل میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی دعا کے لیے درخواست کرتا، فرضوں کے بعد روٹین نہیں تھی اللہ کے رسول کی، معمول نہیں تھا، اور فرض کے بعد دعا نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے، سلام پہ نماز مکمل ہے، اس نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ اصل میں حنفیوں نے اس لیے بعد میں سلسلہ شروع کر دیا، ان کے بیچارے مقتدی نماز میں پڑھتے ہی کچھ نہیں ہیں، دعائیں آتی ہی نہیں ان کو، 2 سجدوں کے بعد درمیان آپ دعائیں پڑھتے ہو، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ حنفی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، تو ان کی نماز میں دعائیں ہے ہی نہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حنفی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، تو ان کی نماز تو دعاؤں سے خالی ہے، تو اس لیے ان بیچاروں کو پھر نماز کے بعد مانگنی پڑتی ہے کہ یار مسجد میں آئے آخر 10-15 منٹ لگائے تو کچھ تو ہو، تو وہ پھر جنازے میں بھی آپ دیکھو 1.5 منٹ میں جنازے، طارق جمیل نے کوئی سیاسی بندہ مرا تھا، کون تھا اس کا، طارق جمیل نے جنازہ پڑھا ہے، ہاں طارق جمیل نے جنازہ پڑھایا، وہ کلپ آج بھی موجود ہے، آپ گھڑی دیکھیں اور اس کی تکبیر تحریمہ جو جنازے کے وقت شروع کی اور سلام، آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا، 1 منٹ سے زیادہ لگایا ہی نہیں۔ اب 1 منٹ میں کوئی جنازہ ہوتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے جو حق ہے نا زندوں پر، یہ جنازہ آخری حق ہے کہ اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، اور اللہ کے رسول جب جنازہ پڑھتے نا ایک دعا کو بار بار رو کر اتنی رقت کے ساتھ کہ عوف بن مالک کہتے ہیں میں جب جنازے میں پیچھے کھڑا ہوا، اللہ کے رسول ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے اور آپ اتنی دعائیں اس کے لیے مانگ رہے تھے کہ میں دل میں کھڑا یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی، کہ اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے پڑھتے، یعنی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بندہ بخشا ہی گیا، یعنی ظاہر بات ہے اتنی دل سے۔ اور پھر کہتے ہیں دوسرا کام میں نے جنازے میں یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے جو دعائیں کی میں نے وہ یاد کر لی، حفظت من دعائی، آپ کی دعاؤں میں سے میں نے دعا جنازے کے اندر یاد کر لی، گویا اللہ کے رسول جہری جنازہ پڑھا رہے تھے آواز سے، اور وہ دعائیں سن رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، تو مولوی حق ادا، اس لیے پھر وہ بعد میں مانگتے ہیں، عربی والی دعائیں یاد نہیں کی، پنجابی والی دعا بعد میں مانگتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے۔ جی شیخ صاحب وہ جو لوگ قسطوں پہ چیز وغیرہ لیتے ہیں کیا وہ رحمہ یا رحمہ کو تھوڑا سا یہ تو پورا ٹاپک ہے یار، پہلے بھی میرے خیال میں آیا ہوں، یہ 4-5 دفعہ وضاحت ہو چکی ہے، رات بھی پروگرام تھا وہاں بھی اچھی خاصی وضاحت ہو۔ اصل میں یہ مختصر میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر مختصر آتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ میں بھی جانتا ہوں شیخ صاحب کو، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، اور ہمارے شیخ ابراہیم بھٹی صاحب ہیں، وہ بھی شیخ ناصر صاحب کی جماعت کے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ مولانا ابراہیم بھٹی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، وہ انہی جماعت کے ہیں، جمعیت اہل حدیث سندھ کے۔
شیخ ناصر صاحب امیر ہیں، وہ شاید پتہ نہیں نیب امیر ہیں یا کیا ہے، تو وہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ آپ کے گجرانوالہ کے مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مقالات نور پوری ہے، آپ اس کو پورا چیپٹر ہے اس کے اندر، انہوں نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ بہرحال علماء مختلف ہی ہیں، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا مختصر بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے ڈیٹیل یہ پورا ٹاپک ہے، آپ کبھی بلاؤ اور ٹاپک ہی یہ رکھو، نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق کی شرعی حیثیت، پھر گھنٹے پونے گھنٹے کا بیان اور اسی بات پر ہو، پھر مزہ آئے گا۔ جی کیا رہ گیا؟ جب بھی آپ نماز شروع کریں گے پہلی رکعت سے کریں گے، جب بھی آپ نماز شروع کریں گے پہلی رکعت سے کریں گے، یہ نہیں ہے کہ آخری رکعت پہلے پڑھیں گے پھر پہلے والی بعد میں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ امام کے ساتھ ملے، اب آپ نے نماز شروع کی ہے تو آپ پہلی رکعت سے شروع کر رہے ہیں، بس ختم، اور اسی ترتیب سے پڑھتے جائیں۔ جی بھوک لگی ہے، جی جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک پرچی والا شیخ صاحب انشاءاللہ جواب دے دیں گے، اس کے بعد احباب کے لیے ناشتے کا۔ نماز کے لیے صرف نیت کے الفاظ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے اصل میں یہ کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نیت وہ زبان سے کرتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نیت جو ہے وہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن لوگوں نے صرف نماز کا دار و مدار نیت پر رکھا ہوا۔ حدیث میں ہے تمام اعمال کا۔ اب مثلا اب آپ ناشتہ کریں گے یہ بھی ایک عمل ہے، آپ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے، اب وضو سے پہلے بھی پھر آپ نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں وضو کی، ٹوٹی ہے پیتل کی، پانی ہے کھارا، منہ میرا مشرق کو، پھر کراچی میں تو پانی کھارا ہی ہوتا ہے نا بھائی، تو میں اسی حساب سے نیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کے گوجرانوالہ کا میٹھا پانی ہے تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں کہ یہ اصل میں اب آپ ناشتہ کریں گے، مجھے نہیں معلوم کہ چونکہ میں یہاں آپ کے یہاں اس پروگرام میں پہلی دفعہ ناشتہ کروں گا اور مجھے یہ راز ابھی تک فاش نہیں کیا گیا کہ اس ناشتے میں ہوتا کیا ہے، اور یہ مجھے آج پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے بھی آپ نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں ناشتے کی، ساتھ میں پراٹھا تلا ہوا ہے دیسی گھی میں، اوپر ہے مکھن، پھر ساتھ میں ساگ بھی ہے، اوپر شوگر کا مریض ہوں چائے پیوں گا پھیکی، پھر یہ ساری چیزیں آپ نیت کر کے پھر آپ ناشتہ شروع کریں۔ تو صرف نماز کا دار و مدار نہیں ہے۔ مجھ سے ٹی وی میں سوال ہوا، وہاں بھی میں نے کہا، میں نے کہا پھر عامر لیاقت نے پوچھا تو پھر بول چینل میں کیا نیت ہوگی یہاں اگر نماز پڑھی جائے؟ میں نے کہا یہاں یہی نیت ہوگی، نیت کرتا ہوں میں نماز کی، وقت نماز فلاں، 2 رکعت نماز فلاں، اوپر میرے آسمان، نیچے زمین، دائیں بڈھا بائیں جوان، اوپر پنکھا نیچے قالین، اور یہ ساری چیزیں بتا کے اس امام کے پیچھے جس نے عامر لیاقت کرتا پہنا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے بندے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو یہ بھی پتہ ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، عصر پڑھنے جا رہے ہیں، مغرب پڑھنے جا رہے ہیں، بس وہی نیت۔ سبحان اللہ،